انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون اولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق کریم۔ سچے مومن تو وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، اور جب اللہ کی آیات انہیں سنائی جائیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، اور وہ اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں، جو نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ مال و دولت ہم نے انہیں دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہی سچے مومن ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے ہاں درجات ہیں، بخشش ہے اور عزت کی روزی ہے۔ ایمان کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ ایمان کے ساتھ زندگی بسر کرنا اور ایمان کے بغیر زندگی بسر کرنا دو مختلف طرح کے تجربات ہیں، دو مختلف طرح کی کیفیات ہیں جو انسانوں پر گزرتی ہیں۔ حقیقی ایمان انسان کو اندر باہر سے تبدیل کر دیتا ہے۔ حقیقی ایمان انسان کے اندر ہلچل پیدا کر دیتا ہے۔ جن لوگوں کے اندر سچا ایمان داخل ہو جاتا ہے ان کی نگاہ بدل جاتی ہے، وہ ہر چیز میں اللہ کی قدرت تلاش کرتے ہیں، ان کے سننے کے انداز بدل جاتے ہیں، انہیں جھوٹ اور لفظ سے نفرت ہو جاتی ہے، انہیں اللہ کا ذکر اندر سے تڑپا کر رکھ دیتا ہے، ان کے اندر عجب کیفیات پیدا ہو جاتی ہیں، ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں۔ یقین کی ایسی کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ زندگی کے تمام معاملات میں انہیں اپنے رب پر بھروسہ آ جاتا ہے، قرآن کی آیات سن کر ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، وہ عبادات کی پابندی کرتے ہیں، وہ مخلوق کی ضروریات کا خیال رکھتے ہیں۔ جو لوگ ایمان لا کر اپنے اندر باہر ایسی تبدیلی پیدا کرے، اللہ کی نگاہ میں وہی سچے مومن قرار پاتے ہیں، بدلے میں ان کے لیے بلند درجات ہیں اور عزت والا عمدہ رزق ہے۔ سورۃ الانفال کی آیت نمبر 2 سے 4 تک اس وقت آپ نے تلاوت اور اس کا معنی دیکھا۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کہ یقیناً مومن تو وہی لوگ ہوتے ہیں، یعنی ایمان تو انہی کا سچا ہے کہ اذا ذکر اللہ، جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، وجلت قلوبہم، تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، وہ ایسے ہی بیٹھے نہیں رہ جاتے، وہ سنی انسنی نہیں کر دیتے۔ اللہ کا ذکر ان کے اندر ایک تبدیلی پیدا کر دیتا ہے، لہٰذا وہ تبدیلی کس شکل میں سامنے آتی ہے کہ جو انہیں اللہ کا حکم ملتا ہے اس پر عمل کرنے لگتے ہیں، اور جس چیز سے اللہ ان کو روکتا ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ سفیان ثوری کہتے ہیں، میں نے سدی کو کہتے ہوئے سنا، یہ مفسر ہے، اس سے مراد وہ آدمی ہے جو ظلم یا نافرمانی کرنا چاہتا ہو تو اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈر جاؤ، تو اس کا دل ڈر جاتا ہے، اس کا دل ڈر جاتا ہے، وہ اللہ کا ذکر غافلوں کی طرح نہیں سنتے۔ اللہ کی عظمت سے ان کے دل کے اندر ایک کپکپی طاری ہو جاتی ہے۔ زجاج کہتے ہیں کہ جب اللہ کی عظمت اور اس کی قدرت اور اس چیز کا ذکر کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کو ڈرایا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، ایسے لوگ اللہ کی نافرمانی چھوڑ دیتے ہیں۔ سدی کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ شخص ہے جو نافرمانی کا ارادہ کرتا ہے کہ کوئی گناہ کا کام کروں، لیکن جب اللہ کی یاد ان کے دل میں آتی ہے تو وہ اس گناہ سے کنارہ کشی اختیار کر لیتا ہے، اس گناہ کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو وجلت قلوبہم میں دو چیزیں آتی ہیں، ایک ہے دل کا ڈر جانا، دوسرے ہے دل میں رقت پیدا ہو جانا، دلوں کا نرم پڑ جانا۔ اللہ کا ذکر ہے ہی ایسی عظمت والی چیز کہ اگر وہ کسی پہاڑ پر اتارا جاتا، یعنی اللہ کا کلام اللہ کے ذکر کی سب سے بڑی شکل ہے، تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ سورۃ الحشر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفکرون۔ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتارتے تو یقیناً تم دیکھتے کہ وہ اللہ کے ذکر سے پست ہونے والا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جانے والا ہے، اور یہ مثالیں ہم ان لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں کہ وہ غور و فکر کریں۔ یعنی قرآن کسی پہاڑ پر نازل ہوتا تو اس کو ریزہ ریزہ کر دیتا۔ اسی طرح جب سچے مومن کے دل پر قرآن اترتا ہے تو اس کے اندر بھی عاجزی پیدا ہوتی ہے۔ پہاڑ کے گرنے کا مطلب کیا ہے، ٹوٹنے کا مطلب کیا ہے کہ وہ ٹوٹ کر عاجزی اختیار کرتا ہے۔ اسی طرح بندہ مومن بھی عاجزی اختیار کرتا ہے، اس کے اندر ایک نرمی پیدا ہوتی ہے، ایک سکون اور وقار آ جاتا ہے۔ اہل ایمان کو یہ نصیحت کی گئی ہے کہ وہ اللہ کا ذکر سننے کے بعد اپنے اندر تبدیلی پیدا کریں۔ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذین اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامد
فقست قلوبهم وکثیر منہم فاسقون. جو لوگ ایمان لائے ہیں کیا ان کے لیے ایسا وقت نہیں آیا کہ اللہ کے ذکر سے اور جو حق نازل ہوا ہے اس سے ان کے دل جھک جائیں؟ یعنی اگر پہاڑ جھک سکتا ہے تو ایمان والوں کے دل کیوں نہیں جھکتے؟ اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائے جنہیں اس سے پہلے کتاب دی گئی تھی، پھر ان پر ایک طویل مدت گزری تو ان کے دل سخت ہو گئے اور ان میں سے اکثر فاسق ہیں. اہل کتاب کے ساتھ یہ ہوا تھا کہ عرصہ دراز تک کتاب کے ساتھ تعلق رکھنے کے بعد جب اس سے نصیحت دینا چھوڑ دی تو ان کے دل سخت ہو گئے. آج ہم مسلمانوں میں بھی دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ قرآن حفظ کر لیتے ہیں لیکن دل کے بہت سخت ہوتے ہیں، دن رات قرآن پڑھا رہے ہوتے ہیں لیکن دلوں کے اندر کوئی نرمی نہیں ہوتی، اللہ کی خشیت نہیں ہوتی. ہم سے مطلوب کیا ہے کہ قرآن سنتے وقت ہمارے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو. اللہ کے نیک بندوں کی صفت سورۃ مریم میں کچھ یوں بیان ہوئی ہے کہ اذا تتلی علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا، کہ جب ان پر رحمان کی آیات پڑھی جاتی تھی تو وہ سجدہ کرتے اور روتے ہوئے گر جاتے تھے. ہمیں اپنے آپ کا جائزہ لینا چاہیے کہ کیا قرآن سنتے وقت ہمارے اندر بھی یہ کیفیت پیدا ہوئی. سوچیں اپنی پچھلی زندگی کے بارے میں کہ آج تک کتنی آیات نے آپ کو رلا دیا اور کتنی آیات نے آپ کو سجدے میں گرا دیا اور واقعی آپ کے دل کے اندر خشوع و خضوع پیدا ہوا. یہ کتاب عام کتابوں کی طرح نہیں ہے، یہ کوئی درسی یا کوئی ٹیکسٹ بک نہیں ہے کہ جس کو پڑھ کر صرف ایک امتحان دے دیا جائے اور اس کے بعد کتاب بند کر کے رکھ دی جائے. یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اترا ہے اور اسے دل پر ہی لینے کی ضرورت ہے اور اس کو سن کر ہمارے اندر ایک رقت طاری ہو جانی چاہیے. سورۃ الزمر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد. اللہ نے سب سے اچھی بات نازل فرمائی، ایسی کتاب جو آپس میں ملتی جلتی ہے، ایسی کتاب جو بار بار دہرائی جانے والی ہے، یعنی اس کی آیات بار بار دہرائی جاتی ہے. اس سے یعنی اس کتاب کو پڑھنے سے ان لوگوں کی کھالوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں. ہم سب کو بھی ان آیات کی روشنی میں اپنا جائزہ لینا ہے کہ ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے. پھر ان کی کھالیں اور ان کے دل اللہ کے ذکر کی طرف نرم ہو جاتے ہیں، یعنی ان کے اندر نرمی پیدا ہو جاتی ہے. یہ اللہ کی ہدایت ہے جس کے ساتھ وہ جسے چاہتا ہے راہ پر لے آتا ہے اور جسے اللہ گمراہ کر دے تو اسے کوئی راہ پہ لانے والا نہیں. قرآن سنتے وقت آنسو بھی بہنے چاہیے. سورۃ المائدہ میں آتا ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ. یہ نجاشی اور اس کے ساتھیوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ جب انہوں نے سنا جو رسول پر نازل ہوا تو آپ دیکھتے کہ ان کی آنکھیں آنسو سے بہہ رہی ہوتی ہیں. یعنی انہوں نے قرآن سنا، جب جعفر بن ابی طالب نے ان کے سامنے سورۃ مریم پڑھی تو ان کے آنسو بہنے لگے، اس وجہ سے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا. کہتے ہیں اے ہمارے رب، ہم ایمان لے آئے سو ہمیں شہادت دینے والوں کے ساتھ لکھ لے. یعنی ان کے اندر ایک تبدیلی پیدا ہوئی. تو قرآن پڑھ کر جس شخص کے اندر تبدیلی پیدا نہیں ہوتی، جس کے اخلاق نہیں بدلتے، جس کے معاملات درست نہیں ہوتے، تو پھر اس کے لیے قرآن پڑھا اور نہ پڑھا برابر ہو جاتا ہے. وہ پھر اس کو ایک عام کتاب کی طرح لیتا ہے جس کا اس کے دل پر کوئی اثر نہیں ہوتا. تو ہمیں سے ہر شخص کو اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم کہاں پر ہیں اور قرآن ہماری زندگی میں کتنی تبدیلی لاتا ہے. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کیا ہو جاتی تھی جب وہ کسی سے قرآن سنتے تھے. اس بارے میں عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ. میں نے کہا میں آپ کو پڑھ کر سناؤں جبکہ وہ آپ ہی پر نازل ہوا ہے. آپ نے فرمایا میں اپنے علاوہ دوسرے سے سننے کا شوق رکھتا ہوں. وہ کہتے ہیں چنانچہ میں نے سورۃ النساء پڑھنی شروع کر دی. جب میں اس آیت پہ پہنچا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا. تو میں نے دیکھا کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے. ہم تلاوت سنتے ہوئے کتنے آنسو بہاتے ہیں اور کتنی بار ہمارے اوپر ایسی کیفیات طاری ہوتی ہیں. اللہ کا ذکر سن کر تو مسجد نبوی میں کھجور کے درخت کا وہ تنا جو آپ کا ممبر تھا وہ کس قدر خوش ہوتا. اور جب آپ کے لیے نیا ممبر بنا دیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر خطبہ دینا چھوڑ دیا تو اس کھجور کے تنے سے بچے کے رونے کی طرح آواز آنے لگی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن دوسرے ممبر کو استعمال کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترے اور اسے اپنے گلے سے لگا لیا اور وہ اس بچے کی طرح ہچکیاں بھرنے لگا جسے چپ کرایا جاتا ہے. آپ نے فرمایا کہ یہ تنا اس لیے رو رہا تھا کہ وہ اللہ کے اس ذکر کو سنا کرتا تھا جو اس کے قریب ہوتا تھا. اگر ایک تنے کی حالت یہ ہوتی ہے
تو ہماری حالت پھر کیا ہے؟ وہ بہتر ہے یا ہم بہتر ہے؟ لیکن جن کے دل سخت ہو جائیں ان کے دلوں پر قرآن اثر نہیں کرتا.